تمہارا خاندان، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری تجارت، جس تجارت کے تم مندہ پڑنے سے ڈرتے ہو، اور وہ مکان جو بڑی کوٹھیاں پسند ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہیں یہ چیزیں اگر زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آئے، یعنی اللہ کے عذاب کا حکم آ جائے۔ جس وقت مسلمانوں کے دل میں دنیا کو ترجیح ہو جائے گی، دنیا کا کاروبار، دنیا کا مال، اس کو بنیاد بنا کر تمام ملکی فیصلے ہوں گے، اسی بنیاد پر کافروں سے تعلق ہوں گے۔ جب مسلمانوں کی بنیاد یہی ہوگی تو پھر اللہ کے عذاب کی انتظار ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو یہ کافروں سے دین کی صلح نہیں کرتے۔ افغانی بھائی بہت حد تک ان میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ دین کی بات، دین کے کام کو بلا جھجک عمل کرتے ہیں، کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ جس طرح سابقہ جمعے میں بتایا تھا کہ امریکہ کی طرف سے شاہ سلیمان کو کہا گیا کہ تم قرآن، تورات، انجیل، وید، یہ ساری کتابیں اکٹھی کرو اور اس طرح کا دین بناؤ جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اور اس طرح اکٹھی تعلیم ہو۔ سعودیہ کے مفتیوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہمارے اسلام میں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام میں صاف جواب ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ عموماً بعض اسلامی ممالک ایک ایک شک کر کے کافروں کے سارے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اور عوام کو شعور نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت واجب ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر اپنی پسند کو چھوڑ دیں۔ اگر دل میں سچی محبت ہے تو پھر اپنی پسند کی بات نہ کرے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ہر بات میں جو پسند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمیں وہ خوشی سے پسند کرنا چاہیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی سادہ بندے، پروفیسر، ڈیوٹی میں شلوار قمیض، ڈیوٹی کے علاوہ چادر باندھتے تھے، قمیضوں والی قمیض اور دھوتی باندھی ہوتی تھی، سادہ کاٹن والی، یہ بالکل سستی ہوتی ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ سب کا ہمیشہ یہ لباس تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لباس نہیں ہوتا کہ حالانکہ پروفیسر ہے بہاولپور یونیورسٹی میں، لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کی ملامت سے ڈرے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جلسوں میں جاتے تھے، پروفیسر ہیں، اردو میں تقریر کرتے تھے، لیکن لباس یہی ہوتا تھا، لباس یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر اسلامی لباس، اسلامی طریقہ کار، اس کو
اچھا نہیں سمجھتے کہ میں اس میں اچھا نہیں ہوں، اس میں میں جچتا نہیں۔ شادی بیاہ پر عموماً ہمارے نوجوان پینٹ کوٹ پینٹ شرٹ پہن کر خوش ہوتے ہیں، گورنمنٹ لباس، اسکولوں کا لباس، یہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ انگریزوں والے لباس میں بچہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس قوم کو اپنے نبی کا لباس ہی اچھا نہیں لگتا، اپنے نبی کی وضاحت داڑھی بال اچھے نہیں لگتے، انگریزوں والی کٹنگ، انگریزوں والا لباس، ہر چیز انگریزوں والی، اور جس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت کے قربان ہیں، ایسے کریں گے، تو اپنے جسم کا لباس بھی پسند نہیں کرتا، نعرے کس کے لگا رہے ہیں؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اتنی دیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے جب تک اپنا باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ نہ کرے۔ کیا مانا؟ ایک طرف باپ کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے، یا اولاد کا تقاضا ہے، دوسری طرف ہماری نبی ہے حدیث ہے۔ جب حدیث آ جائے تو پھر کسی کی بات کو، چودھری ہے، وزیر ہے، ماں باپ ہے، پھر کسی کی بات کو ترجیح نہیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آگے پھر اپنی پسند کی بات نہیں ہے، کسی اور کی پسند کی بات نہیں ہے۔ اس وقت تک مسلمان دنیا میں حکمران رہے ہیں جب تک ان میں فرمان نبی کا احترام اتنا تھا تو وہ دنیا میں حکمران تھے۔ جس طرح نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی وضو نہیں کرتا بغیر وضو کے کھیلتا، وہ ایسے ہی آیا ہے، وضو اس کا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، آ کر نماز شروع کر دے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، جب تک دل میں اللہ و اللہ کے رسول کی سچی محبت نہیں ہے اتنی دیر یہ عمل قبول نہیں ہوگی۔ اعمال کی قبولیت کے لیے سچی محبت شرط ہے، ورنہ یہ عمل قبول نہیں ہوگی۔ رسمی انداز میں معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے، نقل کے طور پر چلتے دیکھتے دیکھتے بچے نقل کے ساتھ اپنے پیچھے بڑوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، محبت اور ہے، نقل اور ہے۔ میرا دوست چوری ریاست رحمۃ اللہ ہے، اس نے کہا میں کوٹے میں اس کا کاروبار تھا، اپنے دوست کے پاس گیا جس سے کاروبار تھا، اس سے کہا گیا پنجابیوں سے تم پٹھان اچھے ہو، تم زیادہ تر نمازی ہوتے ہو، ہمارے یہاں نمازی کام ہے۔ اس پٹھان نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں نمازی کب ہوتے ہیں؟ میرا باپ دادا بھی ایسے ایسے کرتا تھا، میں بھی ایسے ایسے کرتا ہوں، مجھے کیا پتا نماز کیا ہے؟ وہ بھی ایسے کرتے تھے، میں بھی جا کر ایسے ایسے کر لیتا ہوں، مجھے کیا پتا نماز کیا ہے؟ اس نے حقیقتاً اپنی قوم کا شکوہ اصل میں بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت محبت سے کرنا، سوچ کر کرنا، میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، عاجزی سے کرنا، کہ اس خالق کے سامنے عاجزی کا انداز ہے۔ قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن آج معاشرے میں لوگوں کا ذہن ہے کہ یہ بزرگ ڈیری والا یہاں پہ جو جا کر سجدے میں جا کر مانگے گے ہو جائے گا، وہاں پہ لوگوں کا یہ انداز دعا کرنے کا، سجدہ کرنے کا، لفظ بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو شرک ہے۔ کیا اپنے سچے رب کے سامنے کیا اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں؟
میرا چچا داد بھائی کسی کیس میں بڑے افسروں کے پاس اس کو پیش ہوا، کیس ہی بڑا خطرناک تھا۔ افسر نے کہا کہ جن تنظیموں کے ساتھ تم چل رہے ہو، داعش وغیرہ، آج تجھے 2 سال گزرا تھا، تجھے معافی دیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے خالی پڑھتے؟ کہا آج تم فیصلے کی تاریخ پہ میرے سامنے تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بہت اچھا نوجوان تھا، بہت صحت تھی، کہتے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میں افسر کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ نماز میں کھڑے تیری ٹانگیں کیوں نہیں کانپتی؟ میرے سامنے تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو رب کے سامنے تیری ٹانگیں کیوں نہیں کانپتی؟ اگر تجھے عبادت کا علم ہوتا تو تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ یہ فضول تیری بحث ہے، عبادت کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ تجھے عبادت کا علم ہو تو پھر تیری ٹانگیں وہاں پہ کیوں نہیں کانپتی؟ ایسی بات نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت اپنے دل میں تھوڑا سا سوچو۔ دنیا میں آپ کا کوئی گہرا دوست مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اس سے گفتگو کا انداز آپ کا کیا ہو؟ کیا جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں باتیں کر رہے تھے کہ اپنا بھی نہیں پتا میں نے کیا پڑھا ہے، نہیں پتا نہیں لگا کی پڑھے، دل میں محبت ہوتی تو یہ کیوں شکوہ ہوتا؟ محبت سے بات کرنا اور ہے، فارمیلٹی کے لیے کھڑا ہونا اور ہے، باپ میں فرق ہے۔ عبادت اس وقت، عبادت کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ لفظ عبادت، اس کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں طریق معبد کہا جاتا ہے جو گاؤں میں ڈنڈی بن جاتی ہے، بار بار چلنے سے، مسلسل چلنے سے ایک رستے کی ڈنڈی بن جاتی ہے پاؤں کے نشانات سے، اسے عربی میں طریق معبد کہا جاتا ہے۔ عبد اللہ، اللہ کا ایسا بندہ جو مسلسل عبادت کرنے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت نے رستہ بنا لیا ہے، اب کوئی اور چیز اس کے دل میں نہیں جا سکتی۔ کیا ہمارا دل ایسا ہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، جس انسان میں 3 باتیں پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے ہم حلوہ کھاتے ہیں، حلوے کا مزہ آتا ہے، کھیر کا مزہ آتا ہے، مٹن کا مزہ آتا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو پسند ہو اس کا کتنا مزہ آئے گا، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ کیا نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے اس طرح کی لذت محسوس ہوئی ہے جس طرح میں مزیدار کھانا کھانے سے آتی ہے؟ میں جو انسان یہ 3 کام کرنا شروع کرے اخلاص دل سے، پھر اس کو یہ لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، پہلی بات اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی خالص محبت ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو دیکھے صاف کرے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، باقی محبتیں نکال دے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری نیکی، دنیا میں جس دوست کے ساتھ، جس رشتہ دار کے ساتھ، جس چودھری کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ اس کی محبت ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، دنیا کی وجہ سے اچھا نہ سمجھے، ملک کی خاطر، دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر کسی بندے سے پیار نہ کرے۔
ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، جس سے بھی پیار ہے صرف اللہ کے لیے. اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک بندوں سے پیار ہے. دنیا میں جو قومیں اس وقت حکمران ہیں دنیا پر، جس طرح یہودی ہندو ہیں، ان کی بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جو چند آدمی انہوں نے پہلے تیار کیے تھے، یہ حدیث کے مطابق انہوں نے آپس میں محبت کے لیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے ایک یہ سبق ان کو سکھایا تھا. جاپان کامیاب ہے، جاپان میں یہی سبق کہ اپنی وطن کا بھائی اس کے لیے ہر چیز قربان کر دو. یورپ میں بنیادی سبق یہی ہوتا ہے کہ اپنے قومی بھائی کے لیے ہر چیز قربان کرو، قومی وطنی بھائی سے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا. یہ ان کا بنیادی تعلیم ہے 15-16 کلاسوں کی، یہی ان کا سبق ہوتا ہے، ان کا سکول کا سبق ہے. ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس سے ثواب ملے گا. تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ہر گناہ کا کام، ہر فسق و فجور کا کام، ہر غیر مسلم کی نقل والا کام، اس سے اتنی نفرت ہو جس طرح اسے خطرہ ہے کہ ابھی مجھے کوئی دھکا دے دے میں آگ میں گر جاؤں گا. آگ میں گرنے سے جس طرح اس کو بڑی نفرت ہے کہ میں آگ میں نہ گر جاؤں، اسی طرح ہر برائی سے اس کے دل میں کفریہ رسم و رواج، غیر مسلموں کے رسم و رواج، ان سے دل میں اتنی زیادہ نفرت رکھے تو پھر اس کو ایمان کی لذت آئے گی. میں نے پہلے بھی مثال ذکر کی تھی، ابھی دوبارہ ذکر کرتا ہوں. ہمارے استاد حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھانے کے لیے ٹانگے پہ آتے تھے، اسپیشل ٹانگا لگا ہوا تھا. آپ صاحب ٹانگے پہ آنے لگے، ایک آدمی ساتھ آ کر ٹانگے پہ بیٹھ گیا کہ میں نہیں اتر جاتا، میں رستے میں اتر جاؤں گا. حافظ صاحب ٹانگے سے اتر گئے. اس دن حافظ صاحب پڑھانے کے لیے نہیں آئے. دوسرے دن حافظ صاحب سے سوال کیا گیا تو حافظ صاحب نے فرمایا جو آدمی ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا ابھی وہ زنا کر کے آیا تھا، اس کے زنا کی اتنی بدبو مجھے آ رہی تھی کہ میرا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، اتر گیا تھا. اللہ تعالیٰ گناہ سے بدبو، نیکی کی لذت، وجد بہن حلاوۃ الایمان کا یہ کہ جب بندے میں پسند ناپسند اپنی ختم ہو جائے، پسند ناپسند اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اپنی بات درمیان میں نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو یہ حص، چھٹی حص اللہ بیدار کر دیتا ہے. حواس خمسہ سے یہ بات اوپر ہے، چھٹی حص اسے کہتے ہیں. یہ چھٹی حص پھر اللہ تعالیٰ بیدار کرتا ہے. اصل محبت کہتے ہیں ایک چیز کی طرف دل کا میلان ہو جانا. جس طرح دنیا میں لوگ حسن کی پوجا کرتے ہیں، دولت کی پوجا کرتے ہیں، کسی محسن کے احسان کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل ہے ایک حب الصالحین، نیک لوگوں کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. دنیا کی جو محبت کے معیار ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی میں سارے معیار رکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں انتہائی خوبصورت تھے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب
آپ جلال میں ہوتے تو آپ کے چہرہ مبارک اس طرح محسوس ہوتا کأنما فقع علی وجنتیہ حب الرمان، جس طرح آپ کے چہرہ مبارک پہ انار کا دانہ نچوڑا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، مغربی بھی نہیں تھے، بال زیادہ افریقیوں کی طرح زیادہ گریانے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، ہلکے ہلکے کندن جسے کہتے ہیں، بہت خوبصورت زلفیں تھیں، آپ کے پسینے مبارک سے بدبو کبھی نہیں ہے، آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حسن و جمال سے بھی انتہائی بالا بات کیا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے آپ کے پاس جو آدمی بھی بیٹھا ہے، ہر صحابی کے الفاظ ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ ہر آدمی سے اتنا پیار کہ ہر آدمی بے ساختہ ہے، آپ سے محبت کرنے میں تڑپ رہا ہے ہر صحابی، حتیٰ کہ دیہاتوں سے بعض صحابہ دیہاتوں سے جو مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جمعہ پڑھنے مسجد میں آتے اور اپنے دیہات کا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرتے، کہ اتنی محبت تھی ہر آدمی آپ کے لیے تحفہ پیش کرتا ہے۔ جن کے یہاں ڈاچیاں تھیں وہ دودھ بیچتے، جن کے یہاں کھجوریں تھیں انہوں نے ایک ایک کھجور کا پھل مستقل آپ کے گھر کے لیے وقف کیا ہوا تھا کہ ایک کھجور آپ کی ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہر اعتبار سے صحابہ محبت بھی ایسے کرتے تھے، اور ہر صحابی کا عملی انداز جو سنت آپ کی دیکھی ہے، ہر صحابی کی عملی زندگی وہی ہے جس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کی زندگی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات کلمہ بھی پڑھا ہے، سنت دیکھی کہ اگر عمل نہ کرے، یہ صحابہ میں بات نہیں ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمان میں قلبی محبت یہ اصل میں ہونی چاہیے کہ دل میں گہری محبت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مومن میں دو محبتیں ہوں تو پھر وہ مومن بنتا ہے، قلبی محبت اور عقلی محبت۔ دین اسلام عقل کے مطابق ہے، دین اسلام کی کوئی بات عقل سے باہر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جنون، مجنون، کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا، اسلام میں پاگل پن نہیں ہے، شعور کو بیدار کیا گیا ہے، محبت بھی انتہائی گہری دل سے ہو اور شعور کے ساتھ ہو۔ یہ مومن کی سچی محبت ہے جو انسان کو سنت پہ عمل کرنے کے لیے بیدار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ باقی سب ہوائی نفس سے تین کلمات اگر دیکھیں، قلبی محبت، عقلی محبت اور انسان کے نفس کا، دل کا، جسم کا تعلق، اگر عقلی محبت دل میں ہے، دل میں محبت کی گہرائی ہے اور عقل اور شعور سے ہے، اب تعلق باللہ، تعلق بالرسول اس کا تقاضا ہے۔ اگر دل میں محبت بھی سچی ہے، شعور بھی موجود ہے، سمجھدار بندہ ہے، شعور سے محبت کر رہے ہیں، اب اس کا تقاضا ہے کہ جسم اس کے پھر تابع کیوں نہیں ہے۔ ابتدا میں
بندہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے دعویٰ تو محبت کا کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی پوری نہیں ہوتی. اس طرح کچھ صحابہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو اپنے اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار ایسے کر رہے تھے جس طرح اپنا اسلام کا اظہار کر کے احسان جتا رہے کہ میں کوئی مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی آمنا نہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا. ابھی تو ہم مسلمان ہوئے آمنا ابھی تم نہیں بنے گے. ابھی تم ظاہری طور پر دین پر عمل کر رہے ہو, ظاہری کرنا پڑا ہے, ظاہری ارکان کو ادا کرتے ہو, دل کے اندر گہرائی میں محبت ابھی پوری نہیں پہنچی. یہ ایسے ہے جس طرح مریض کو دوائی دیں, دوائی کڑوی ہے, وہ دوائی کو محبت سے نہیں کھاتا, وہ دوائی کو مجبوراً کھا رہا ہے کہ اس سے میری صحت ہوگی. پسند چوائس یہ نہیں ہے, وہ تو کڑوی لگے گی. اسی طرح ابتدا میں ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دل کہتا ہے جلدی جلدی پڑھوں, چھتی کرنا, ہلکی نماز ہو, زیادہ سنتے نفل نہ پڑھنے پڑے, یہ دل میں آئے گا. باہر جا کر کرنا بھی کچھ نہیں ہے, زور سے اثر تک بالکل فارغ ہے, کوئی کام نہیں ہے. جلدی صرف مسجد سے نکلنے دیا کہ چھتی چھتی مصیبتوں پڑ گئی, ایسے نہیں کرنا. ہاں جماعت والی ہلکی نماز ہوگی ٹھیک ہے, لیکن جو آپ خود ادا کر رہے ہیں اس میں محبت کا اظہار کتنی فیصد ہے؟ اللہ. ابتدا میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ مریض کی طرح اپنی صحت کے لیے دوائی کو کھانے کی کوشش کرے. بعض اوقات حکیم خوراک میں علاج کرنے کے لیے کہتا ہے بھی تم نے یہ چیزیں کھانی ہے, یہ چھوڑنی ہے. وہ بندے کی پسند تو نہیں ہوتی لیکن مجبوراً حکیم کے کہنے پہ کھانی پڑتی ہے. آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ اپنی پسند سے کھاتا ہے. پھر حکیم تبدیل بھی کرے, اب یہ چیز کھا لو, پھر اس کی پسند تبدیل نہیں ہے, وہ جسے بابا کا مزہ ہونا. اب ذائقہ بعد میں پیدا ہوا ہے. اصل میں یہ محبت کے درجات پہلے عمل کرنے کی کوشش, بعد میں دل کی چاہت کہ دل مجبور کرے کہ میں زیادہ نوافل ادا کروں, لمبے نفل پڑھوں, اللہ کے سامنے ایسی باتیں کریں کہ 1 گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو 1 گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھ کر محسوس ہو کہ میں نے حق ادا نہیں کیا, مجھے اور بات کرنی چاہیے تھی, میں نے صحیح نہیں کیا. یہ محبت ہے. جس وقت بندے کی ہوائے نفس شریعت کے تابع ہو جائے پھر انسان کو سنت پر عمل کرتے ہوئے لذت آئے. میں نے بات شروع میں کہی کہ جب انسان کو وجد بہن حلاوت الایمان, ایمان کو کن اعمال سے لذت آتی ہے جب صداقت میں یہ نیک عمل کرتے کرتے اس سٹیج تک پہنچتا ہے کہ بندے کو پھر شریعت کے سنت کے ہر چیز پر عمل کرتے مزہ آتا ہے. یہ یہاں سے ایمان کے درجات شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایمان کے درجات نہیں ہیں. ابھی سٹارٹ میں ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ایمان کے درجات اس سے آگے ہیں. ابھی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں, اپنے پلے کچھ نہیں ہے. سچی محبت کو پیدا کرنا. اللہ ایک ہوتا ہے رشتے کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی محبت کی وجہ سے آپ کے وہ چچے بھی محبت کرتے رہے ہیں جو مخالف تھے,
ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے. وہ اس کے رشتے سے محبت تھی, رشتے کی وجہ سے اس نے کام کیے. جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے تو اس نے گالیاں دی تھی. تب منا کا سائد اليوم, پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تب پر یدا بھی لا بھی مطلب. رشتے کی محبت اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی محبت اور ہے. ہمارا رسالت کا تعلق ہے تو رسالت رسول پیغام دینے والے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اس پیغام سے ہمارے دل میں کتنی عقیدت ہے. جس طرح شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ چٹھی آسمانی کبھی سنایا کرتے تھے, مجھے تو نہیں آتی لیکن شاہ صاحب کی چٹھی بڑی پیاری تھی. جیسے میں شیخ صاحب نے وہی بات بیان کی کہ اللہ کے پیغام سے محبت کرو اور صاحب نے تمہیں پیغام کیا بھیجا. ایک ہے حب المؤمنین, اہل ایمان سے محبت. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے پھر اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی تو ہونی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اصحاب صفہ میں تشریف لاتے تھے, اصحاب صفہ میں بیٹھا کرتے تھے. یا آپ کو کسی نے تلاش کرنا ہے, جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک بات کی ناراضگی ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معذرت کی, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراضگی میں غصے میں تھے تو معافی کی بات نہیں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. چلو ادھر آ جائے گا, یہ ادھر بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کی کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں معافی مانگ رہا ہوں, میرا بھائی مجھے معاف نہیں کر رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بعد میں خیال آیا تو مجھ سے غلطی کی ہے, میں نے بھائی کو کیوں نہیں معاف کیا. پیچھے سے بھاگے تو میں جا کر معاف کر دوں. گھر جا کر پوچھا کہا, بولتے جا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمری بھی نہیں تھی, آپ آئے تھے. پھر تلاش کیا, پھر کیا بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر چہرہ سرخ ہو گیا, غصے میں آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بار بار پھر کہتے رہے جی میری غلطی, جی میری غلطی تھی, میرے بھائی کی غلطی نہیں تھی, میری غلطی تھی. آپ غصے میں آگے ہیں, آپ کو نرم کرنے کے لیے بات کی میری غلطی تھی. اللہ. پھر آپ نے فرمایا تو بھائی جس وقت تم سارے میری مخالفت کر رہے تھے, میری تصدیق کرنے والا یہ آدمی تھا جس نے پہلے دن سے میری تصدیق کی ہے, کبھی مجھے ٹھکرایا نہیں. تم تو سارے بعد میں آ رہے ہو. اس آدمی نے پہلے دن سے میری تائید کی ہے, یا اس آدمی کو چھوڑ رہے ہو. اب دیکھیے صحابہ کی محبت اور ایک دوسرے کو تلاش کہاں پہ کرنا. پتہ ہے کہ فلاں جگہ ملے گی, ایک دوسرے سے محبت اور ملاقات, اس محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات. یہ محبت ہے جو کل قیامت کے دن کام آئے. دینی محبت یہ اتنا بڑا باعث اجر ہے. اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن کو جنت میں اس قیامت کے دن اتنا اونچا درجہ ملے گا, انبیاء شہداء بھی ان سے رشک کریں گے, انبیاء اور شہداء بھی ان سے رشک کریں گے. اللہ اکبر, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دے دیا. وجوہہم لنور, ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح ان کا چہرہ بالکل نور کا بنا ہوا ہے. اللہ
یہ بات سن کر اتنا خوش ہوئے وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، چہرہ ایسے چمک رہا جس طرح نور کا بنا ہوا ہے، اور نور کے اوپر ہیں، نیچے بھی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، نہ ان کو اس وقت قیامت کے دن کو خوف آئے گا نہ غم ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت ارشاد فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ جن کی آپس میں محبت اللہ کے دین کی خاطر تھی۔ رب ذوالجلال ان کی اس دینی محبت کی وجہ سے جن کا آپس کا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، رب ذوالجلال ان کو اتنا نور عطا کریں گے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ مجھے بھی اس طرح کا نور مل جائے۔ اللہ مومن کے ایمان کی پہچان، اس کے دل میں واقعی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ ایمان والا بندہ وہ ہے جو ہر مومن مسلمان کے ساتھ انتہائی نرم ہو، سختی ہے تو کافر کے ساتھ ہے۔ اسلام مسلمان بھائی کے ساتھ سختی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کا احترام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی صحیح محبت پیدا کر دیتا، وحب من یحبک، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں جن سے تو پیار کرتا ہے، یا اللہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا کر دینا، اور ایسے نیک اعمال کی محبت پیدا کر دینا جن سے تیری محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی نیک آدمی جو صدیوں پہلے فوت ہو چکے ہیں، کسی بھی نیک آدمی سے محبت کرے سچے دل سے، جو اس کا مضمون ہے، دعوت ہے، گائیڈنگ ہے، آپ کے دل میں گائیڈنگ آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ سچی محبت سے اللہ روحانیت عطا کرتا ہے۔ اللہ اسی لیے محبت، سچی محبت بیدار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر انعامات کر رہے ہیں، اور مجھ سے بھی اللہ کی خاطر مجھ سے بھی محبت کرو، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں۔ وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے تمام آل سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے، نواسوں سے، پورے خاندان سے، آپ کے تمام ہاشمی خاندان سے، سب سے محبت کرو، کیونکہ وہ میری آل ہے، میرے رشتے دار ہیں۔ اللہ ہمارے استاد شیخ محمد صاحب مدینہ یونیورسٹی کے بڑے اساتذہ میں سے فرماتے تھے کہ تم اپنے استاد کے بیٹے کی قدر کرتے ہو نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آل اولاد، ان کا احترام تمہارے دل میں کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے اس سے محبت کرو، اس کے پیغام سنانے والا میں ہوں، مجھ سے محبت کرو، اور میری آل وہ میری اولاد ہے، میری آل ہے، ان سے بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا قیامت کب آ رہی ہے؟ آپ نے تو قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہا جی
اختیاری تو نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہے۔ انت مع من احببت، جن کی محبت تیرے دل میں ہے اللہ تعالیٰ تجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی یہ بات سن کر، آپ کا فرمان سن کر ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو اتنی نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کا معیار بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور اس وقت تک تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ جنت میں داخلے کا معیار بھی آپس کی محبت ہے۔ اگر کچھ مومنین جن کے باقی اعمال سارے صحیح ہیں، اس کی وجہ سے جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا، جس طرح ایک پل صراط ہے، جنت سے پہلے ایک اور بھی پل ہے، اس پل پر جا کر سب کھڑے ہو جائیں گے جن کے دل میں صرف ایک دوسرے سے بغض تھا، باقی اعمال ٹھیک ہیں، وہاں پہ دل کی صفائی کر کے، جس کو پنجابی میں صلح کرانا کہتے ہیں، جفیاں پوا دو، وہاں پہ رب الجلال میں صلح کروائیں گے۔ جب دل صاف ہو جائیں گے پھر جنت میں داخل ہونے کا آرڈر ملے گا، اب جنت میں جاؤ۔ تو بھائی خوش نصیب آدمی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہمسایہ کہا تھا کہ میرا ہمسایہ کون بنے گا؟ میں جس کا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے، کسی سے کبھی بغض نہیں رکھتا، وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایگی عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔